الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 77 سورہ المرسلات کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ المرسلات اور پھر اس سے اگلی سورت سورہ نبا یہ آپس میں جوڑا ہے اس اعتبار سے کہ سورہ المرسلات میں قیامت کا ثبوت، آفاق یعنی آسمان اور زمین کے آثار و شواہد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، تاریخ کے حقائق سے بھی ہے، اور انسان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اثبات بیان کیا ہے۔ جبکہ دوسری سورت سورہ النبا میں یہی دعویٰ اللہ تعالیٰ نے آفاق میں بالخصوص اللہ کی ربوبیت کے آثار اور شواہد سے ثابت کیا ہے، اور دونوں صورتوں میں زجر اور توبیہ یعنی ڈانٹ اور تہدید اور ملامت ہم دیکھیں گے کہ بالکل ہر آیات سے نمایاں ہو رہی ہیں۔ سورہ مرسلات کی پہلی 7 آیتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد مسلسل قیامت اور آخرت کے وقوع پر دلائل بھی دیے گئے، اور آخرت کے وجوب کے دلائل بھی ساتھ ساتھ دیے گئے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی اپنی تاریخ بھی اس بات کی شہادت دے رہی ہے، اور اس کی اپنی پیدائش بھی اس بات کی شہادت دے رہی ہے، اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی اپنی ساخت بھی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخرکار بگڑی اور تباہی سے دوچار ہوئی۔ آئیے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، یہ ہوائیں جن کی باک چھوڑ دی جاتی ہے، مرسلات کے معنی چھوڑی ہوئی کے ہیں، یہ لفظ یہاں ہواؤں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عرف عیال کے ان بالوں کے لیے آتا ہے جو گھوڑوں کی پیشانی پر لٹکے ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو پکڑ کر گھوڑوں کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور ان کو چھوڑ کر انہیں جولانی کے لیے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہاں ہواؤں کو گھوڑوں سے تعبیر کر کے اور انہیں چھوڑ دینے کو گھوڑے کی عیال چھوڑ دینے سے تعبیر کر کے دیکھا جائے تو انتہائی بلاغت کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہوائیں خود مختار نہیں ہیں، ان کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا کہ فالعاصفات عصفا، پھر وہ اندھا دھند غبار اڑاڑتی ہیں، والناشرات نشرا، اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ قرآن نے ناشرات کو واو کے ساتھ عطف کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ ہواؤں کی پہلی قسم سے یہ دوسری قسم بالکل الگ ہے۔ پہلی قسم طوفانی ہواؤں کی ہے جو فاسٹ ہو کر بستیوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے، جبکہ یہ دوسری قسم ان ہواؤں کی ہے جو رحمت کے بادل اپنے دوش پر اٹھا کر لاتی ہیں، پھر انہیں فضا میں پھیلا دیتی ہیں۔ پھر ارشاد ہوا فالفارقات فرقا، پھر بانٹ کر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، یعنی کسی جگہ بادل ہانک کر لاتی ہیں، کسی جگہ سے انہیں اڑا لے جاتی ہیں، ایک جگہ برسا دیتی ہیں تو دوسری کو پیاسا چھوڑ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں یاد دہانی ڈالتی ہیں، یعنی الگ الگ معاملہ کر کے انسانوں پر اللہ کے اختیار مطلق کی یاد دہانی دلوں میں ڈالتی ہیں۔ عذراً اور نذرا، کسی پر اتمام حجت یا کسی کو انذار کے لیے یہ گواہی دیتی ہیں، یعنی تمام حجت ان کے لیے جو غفلت کی سرمستی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، اور انذار ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
اور پھر ان قسموں کے بعد، یہ قسم کھا کر پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انما توعدون لواقع، کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ تو آ کر رہے گا، وہ تو واقع ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے لیے ان کے رب کے حضور میں حاضری کا وقت مقرر ہوگا۔ رسولوں کی حاضری اس لیے ہوگی کہ اپنے قوموں کے سامنے وہ یہ بتائیں کہ انذار کی جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی وہ انہوں نے پوری کی یا نہیں، اور پوری کی تو قوموں کی طرف سے انہیں پھر کیا جواب ملا، جس کی شہادت ہم قرآن حکیم میں کئی جگہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر بیان ہوا آیت نمبر 12 میں کہ لأی یوم اجلت، جانتے ہو کہ ان کو اس حاضری میں کس دن کے لیے دیر ہوئی؟ لیوم الفصل، اس فیصلے کے دن کے لیے۔ اور پھر وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا سمجھے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ جو آیات ہے یہ ترجیح کا جملہ ہے، اس صورت کے تقریباً ہر پیرائے کے آخر میں اور پیرائے کے بعد میں آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنے مختلف پہلوؤں کا جامع بن گیا کہ موقع اور محل کی مناسبت سے ہر جگہ اپنا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم سورہ رحمان میں دیکھ چکے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہاں پر بھی ایک ترجیح کا جملہ تھا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ فیصلے کے دن پر، اب یہ آگے ان قوموں کی تاریخ سے استدلال ہے جو رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئی ہیں، اور جن کی سرگزشتیں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ تو پھر بیان ہوا کہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ سنت ہمیشہ جاری رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اب تمہارے معاملے میں ہوگی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ بظاہر دیکھا جائے تو ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے ابہام میں جو ہولناکیں چھپی ہوئی ہے وہ پھر محتاج بیان نہیں ہے۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا نہیں کھڑا کر سکیں گے، تم کو لا نہیں سکیں گے؟ تو دیکھو ذرا غور کرو کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک بے وقت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس کو ہم نے ایک محفوظ جگہ میں نہیں رکھا، یعنی رحم مادر جسے اللہ تعالیٰ نے خاص اسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہاں لفظ دیکھا جائے تو مکین آیا ہے، جو اگر جگہ کے لیے آئے تو اس سے ایسی جگہ مراد ہوتی ہے جو ہر طرح کے خطرات اور اندیشوں سے بالکل محفوظ ہو۔ الی قدر معلوم، اس کو ایک مقررہ وقت تک۔ فقدرناہ فنعم القادرون، تو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں۔ اور پھر بیان ہوا پھر کس طرح جھٹلاتے ہو؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی اپنی وجود کے اندر ان سب چیزوں کا اعلانیہ مشاہدہ کرنے کے بعد بھلا تم کس طرح جھٹلاتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عجائبات قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا کہ دیکھ لو انسان کی پیدائش میں ہم نے اپنے کیا کیا کرشمے نہیں دکھائے، اور ہم کتنی اعلیٰ اور برتر قدرت رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہماری قدرت کی یہ اعلیٰ شانیں انسان کی خلقت میں ظاہر ہیں تو ہم اس کو دوبارہ پیدا کرنا چاہیں گے تو اس سے کیوں ہم پھر عاجز رہ جائیں گے؟ آگے ارشاد ہوا کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو اکٹھا کرنے والی نہیں بنایا؟ مطلب یہ ہے کہ زمین صرف زندوں ہی کو اپنے آغوش میں نہیں لیے ہوئے ہے، سب مردے بھی اس میں دفن ہیں اور یہ اپنے اندر انہیں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ لہذا اس کا رب جب بھی اسے حکم دے گا اپنی امانت نکال کر لائے گی زمین، تو یہ بغیر کسی تردد کے اس کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کے لیے۔ وجعلنا فیہا رواسیا، شامخات، اور اس میں اونچے پہاڑ نہیں جمائے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور تم کو میٹھا پانی نہیں پلایا، یعنی ان کے اندر سے چشمے نکال کر تم کو نہیں پلایا۔ اور پھر بیان ہوا کہ پھر کس طرح جھٹلاتے ہو؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف
جس کی 3 شاخیں ہیں تم کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے، یعنی دھوئیں کے سائے کی طرف۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 43 اور 44 میں ہم اس کو پڑھ کر کے آئے ہیں، اس میں یہ ذکر ہوا ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرشتے انہیں دھکیلیں گے تو آگے 3 سمتوں میں دائیں بائیں اور سامنے کے لیے دھواں ہی دھواں ہوگا۔ سائے کی 3 شاخوں سے یہی تینوں سمتیں مراد ہیں، جن میں دوزخ کی آگ کا دھواں پھیلا ہوا ہوگا اور صرف 1/4 سمت اس سے محفوظ ہوگی، جس سے فرشتے، جیسا کہ لفظ ان طلقوں سے واضح ہے کہ انہیں آگے کی طرف دھکیل رہے ہوں گے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں نہ چھاؤں ہے اور نہ یہ آگ کے شعلوں سے بچاتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے برسر موقع اس مغالطے کو دور کر دیا جو سائے کے لفظ سے پیدا ہو سکتا تھا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ محلوں جیسے انگارے پھینکتی ہے۔ یہ تشبیہ شعلوں کی وسعت، بلندی اور رنگ کے لحاظ سے دی گئی ہے کہ محلوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بالعموم بلند جگہ پر بنائے جاتے ہیں، دور سے دیکھیے تو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اوپر کا رنگ نیچے سے بالکل مختلف معلوم ہوتا ہے۔ آگ کے بڑے بڑے شعلے بھی دور سے اسی طرح اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کأنہ جمالات صفر، زرد اونٹوں کی طرح۔ زرد کی قید اس لیے ہے کہ دھوئیں کی آڑ سے اٹھتے ہوئے شعلے اسی رنگ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور دور سے دیکھیے تو بالکل زرد اونٹوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب تم دیکھو گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ اللہ کے سامنے آئیں تو کوئی معذرت پیش کر سکیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کے دکھاؤ۔ یعنی رسول کے مقابلے میں ان کے منکرین نے جو کوششیں کی ہیں انہیں دیکھا جائے تو یہاں لفظ قید سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راہ میں ان کی ساری بھاگ دوڑ محض اپنی سیادت کو بچانے کے لیے تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل حق ہے، لیکن اپنی نفس پرستی اور انانیت کے سبب سے اس کے قبول کرنے پر وہ تیار نہیں ہوئے، تو بلکہ طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات ایجاد کر کے اپنے عوام کو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ جو کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا مقصود اپنے آبائی دین کا تحفظ ہے، حالانکہ یہ محض ان کی چال تھی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ سے ڈرنے والے آج سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ فواکہ مما یشتہون، اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، اپنے اس عمل کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، تم بھی کچھ دن کھا برت لو۔ انکم مجرمون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ واقعی مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں، لہذا بیان ہو رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ مجرم انہوں نے در حقیقت قرآن کو جھٹلا دیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب آئیے اگلی سورت سورہ نبا کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نبا، اس کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ در حقیقت اسی صورت سورہ مرسلات کا جوڑا ہے۔ اس میں در حقیقت یہ حقیقت ثابت کی گئی ہے کہ اس دنیا کے بامقصد اور باغایت ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ ایک دن بالآخر ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ کے دن آئے کہ جس میں نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی بھرپور صلاح ملے اور مجرموں کو ان کے کیے کی بھرپور سزا ملے۔
اسی طرح اس صورت میں بھی ایک یوم الفصل کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں اللہ کے باغی اپنے سرکشی کی سزا بھگتیں گے اور خدا ترس اپنی نیکی کا انعام پائیں گے۔ اور اس میں کلام سوالیہ انداز میں شروع ہوا ہے جو ان متکبرین اور مکذبین کو خطاب کرنے کے لیے مخصوص ہے، جو بالکل واقعی اور بدیہی حقائق کو جھٹلانے کے درپے ہو گئے ہیں۔ دلائل کے انداز میں زجر اور ملامت اور تہدید اور توبیخ ہر آیت میں نمایاں ہے۔ اہل ایمان کے لیے جو اس میں بشارت ہے وہ بھی گویا ان کی مکذبین کی تہدید ہی کے پہلو سے آئی ہے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے انجام کا موازنہ کر لیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اس سوال سے اس صورت کا آغاز اس کے مزاج کا پتہ دے رہی ہے کہ اس میں ان کو بتایا جائے گا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے اور ہنسی اور دل لگی کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سوچیں تو ان کے لیے سر پیٹنے اور خون کے آنسو بہانے کی چیز ہے۔ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے متعلق ان میں سے ہر ایک اپنی سی کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے جھٹلانے کے لیے ان میں سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ، تو یہ اس کے بارے میں سخت فکری کانٹرڈکشن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آگے یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کی یہ باتیں کچھ نہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہم پھر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ یہ دیکھو تو صحیح، الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے گہوارہ نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑوں جوڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا تاکہ ایک دوسرے سے طمانیت اور سکونیت حاصل کرو، اور وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت نہیں بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس نہیں بنایا، یعنی ایک ایسی چیز جو انسان کو لباس کی طرح ہر چیز سے محفوظ کر کے اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا وقت نہیں بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 محکم آسمان نہیں بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان میں دہکتا چراغ نہیں بنایا یعنی سورج، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور نچڑتی بدلیوں سے چھاچھو پانی نہیں برسایا، لنخرج بہ حبا ونباتا، کہ اس سے اناج اور سبزہ تاکہ ہم نکالیں، وجنات الفافا، اور گھنے باغ اگائیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ سب کے سب منادی کر رہے ہیں کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، یعنی اس بات کی اعلان کر رہے ہیں کہ جس رب نے انسان کے لیے ربوبیت کا یہ اہتمام کیا ہے وہ اسے غیر مسئول نہیں چھوڑے گا، اور لازماً ایک ایسا دن لائے گا جس میں ہر ایک اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، تو وہ سراب بن کر رہ جائے گا، ان جہنم کانت مرصادا، حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے، کس کے لیے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا یہ ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے، لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، احقابا، صدیوں مدتوں اس میں وہ پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردوں ولا شرابا، اور نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی کسی چیز کا کوئی مزہ چکھ پائیں گے۔ ہاں ایک چیز کا مزہ چکھیں گے، بیان ہو رہا ہے کہ الا حمیم و غساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے، جزاء وفاقا، ان کے عمل کے مطابق ان کا یہ پورا پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، بات یہ تھی اصل۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا، تو لہٰذا وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ لکھ کر گن رکھی تھی، تو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے اور کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ ان للمتقین مفازا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے بڑی فیروز مندی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و عنابا، رہنے کے لیے ان کے لیے باغات ہوں گے اور کھانے کے لیے انگور ہیں۔
اور دل بہلانے کے لیے وکواعب اترابا، اٹھتی جوانیوں والی ہمسنیں، وکاسن دہاقا، اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے کاسن دہاقا، چھلکتے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، مزید برآں یہ کہ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی جھوٹ، کوئی بہتان بھی نہ سنیں گے۔ جزاء من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگا، بھرپور بدلہ ہوگا۔ عطاء حسابا، اس کی عنایت بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کے ہر چیز کے رب رحمان کی طرف سے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو یارہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جب فرشتے اور جبریل امین سب اس کے حضور میں سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے، اور وقال صوابا، اور وہ صحیح بات کہیں گے، بات جو کہیں گے تو بالکل ٹھیک کہیں گے۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جو اس خط میں مبتلا تھے کہ ان کے یہ دیوی دیوتا جو ان کے سفارشی ہیں، جن کو اپنے سفارشی سمجھتے تھے، جو چاہیں گے ناز اور تدلل سے منوا لیں گے۔ اہل عرب بالخلوص فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھ کر پوچھتے تھے اور ان کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ محض ان کی طمع خام ہے، ان کی اپنی خام خیالی ہے، وشفل تھنکنگ ہے۔ وہاں کسی کے لیے کوئی بات کہنے کا یارہ نہ ہوگا، الا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کسی کو اجازت دے دے۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے یوم الحق، یہ دن شدنی ہے، واقعی ہے، آ کے رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اس لیے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی جو اپنے خیر چاہتا ہے اس کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس سے ایک بات تو یہ نکلی کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف اتار بھی دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ نکلی کہ اس دن پناہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی بنے گا، کسی اور کی پناہ اس دن کسی کو حاصل نہیں ہو پائے گی، کسی اور کا سہارا، کسی اور کی سفارش کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ تیسری یہ بات نکلی کہ اللہ کو پناہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کیا جائے، جس نے یہاں اس کی راہ نہیں اختیار کی وہ آخرت میں اس کی پناہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ آگے ارشاد ہوا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو بالکل قریب ہے، قریب آ لگا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر منکر پکارے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔